نہ آج ہے، نہ کرن ہے کوئی امید کی، نہ گمان ہے نہ یقین ہے، یہ جنین ہے۔ یہ حقیقتوں کا طلسم ہے، یہ جو چیتھڑے ہیں پڑے ہوئے، یہ میرے ہی بھائی کا جسم ہے۔ یہ جو آج ملبے کا ڈھیر ہے، یہاں کل میرا ہی مکان تھا۔ جو ہے سرخ میرے ہی خون سے، یہی میری اپنی زمین ہے، یہ جنین ہے۔ اور وہ جگہ ہے شہر میں کون سی کہ لہو جہاں پہ جمع نہیں، وہ حریف سفلہ کا قہر ہے کہ کسی بھی طور تھما نہیں۔ وہ جو دل کی طرح اجڑ گیا، یہ وہ شہر ہے کہ یہاں پہ اب نہ مکان ہے نہ مکین ہے، یہ جنین ہے۔ واہ 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 واہ، کیا دلدوز نظم ہے، اور کیسی عکاسی آپ نے فرمائی وہاں جو کچھ ہوا۔ واقعی یہ بڑی قدرت بیان کی بات ہے، اور تو واقعی قابل رشک ہے آپ کا بیان۔ وہ ساری کیفیت آپ نے سمو دی، خود میرے دل پر اس قدر اثر ہوا کہ مجھے لگا جیسے میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو یہ بہرحال بڑی دین ہے اللہ کی آپ پر۔ اچھا ابرار صاحب، میر نے ایک بات کہی تھی کہ سرسری تم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ آپ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جہان سے سرسری ہرگز نہیں گزرے۔ پراگ سے آپ کا گزر ہوا تو اس پر نظم کہی آپ نے۔ آبنائے باسفورس کے کنارے بنی ایک خوبصورت عمارت، دولما باشے سرائے، اگر میں اس کو صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، تو اس نے آپ کا دامن دل کھینچا تو ایک اچھی نظم وجود میں آئی۔ نجران کے قریب اخدود کی جو بستی دیکھی آپ نے، تو اس پر آپ نے عبرت ثنا کے نام سے ایک نظم لکھی، اور اصحاب کہف کا جب غار آپ نے دیکھا تو آپ کا قلم کرتاس پر اپنا احساس بکھرے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو ان موضوعات پر جو نظمیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا دو نظمیں ہمیں سنانا پسند کریں گے آپ؟ میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں گلگت میں، جو ایک چوٹی ہے راکا پوشی۔ جی، اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ 1984 میں جب میں گلگت اور اسکردو کے دورے پہ گیا، تو وہاں ایک تو جب آپ جہاز سے جاتے ہیں تو نیچے آپ کو جو برف کا سمندر نظر آتا ہے اور وہ سورج کی روشنی کو جس طرح منعکس کرتا ہے، وہ ایک بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اور راکا پوشی وہاں کی بڑی مشہور ایک بلند و بالا چوٹی ہے، جسے جب آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اسی قسم کے تاثرات دل میں ابھرتے ہیں جو میں نے نظم کرنے کی کوشش کی۔ یہ راکا پوشی بلند و بالا حسین و دلکش، بلند و بالا حسین و دلکش، یہ اور اس کے سبھی پڑوسی پہاڑ اتنے بلند ہیں کہ زمیں سے دیکھو تو عجز انسان نمایاں ہو اور بھی زیادہ۔ کیا بات، زمیں سے دیکھو تو انسان نمایاں ہو اور بھی زیادہ، اور آسماں کی بلندیوں سے کریں نظارہ تو ایسا لگتا ہے جس طرح چاندنی کا ایک منجمد سمندر ہے جس کی وسعت نظر سے حد نظر تلک ہے۔ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ راکا پوشی کی عمر کیا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ راکا پوشی کی عمر کیا ہے۔ اگر خبر ہے تو اس قدر ہے کہ راکا پوشی سفید سر ہے۔ اگر خبر ہے تو اس قدر ہے کہ راکا پوشی سفید سر ہے۔ نہ جانے کتنی ہزار صدیوں سے یہ بلند اور عظیم بوڑھا اسی طرح سے کھڑا ہوا ہے، اور اس کی یہ عظمت و بلندی ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ سر بلندی بھی ایک سزا ہے، کہ سر بلندی بھی ایک سزا ہے، کہ جس قدر سر بلند ہوگے اسی قدر برف سر پڑے گی، کہ پست اور سر نگو نہ ہوگے تو ساری دنیا کی مشکلیں اور سختیاں جھیلنا پڑیں گی، مگر تمہارے قدم سے پھوٹیں گے ایسے چشمے جو ایک زمانے کی تشنگی کو مٹا سکیں گے، جو سبز و گل اگا سکیں گے، بہار دنیا میں لا سکیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کتنی بڑی نظم ہے جناب، کتنی بڑی نظم ہے۔ راکا پوشی کو کاہے کو دیکھا ہوگا کسی اور نے اس نقطۂ نظر سے، واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ اچھا محترم، ایک آپ کی کتاب فن عروج پر بھی ہے جس کا نام اردو بحریں ہے۔ جناب محسن احسان نے اس پر
اظہار خیال کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ عزیزم ابرار حسین، وہ آپ کے استاد بھی تھے، آپ نے فرمایا، تو انہوں نے لکھا کہ عزیزم ابرار حسین نے اردو بحریں لکھ کر شاعری کی دشوار گزار وادی کو اور اس میں قدم رکھنے والوں کو ایک سہل راہ فراہم کر دی، آسانیاں پیدا کر دی۔ تو پہلے تو یہ فرمائیے کہ 1978 میں یہ کتاب آپ کیوں کر لکھ سکے، کیونکہ اس وقت آپ نوعمری ہی کے دور میں تھے، اور یہ کتاب لکھنے کا خیال آپ کو کیوں آیا، اور کیا آسانیاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کتاب کے طفیل نو آموز شعراء کے لیے پیدا ہوئی؟ بہت شکریہ۔ یہ پہلے تو مجھے یہ پہلی دفعہ شاید موقع ملا ہے کہ میں اس کتاب کا پس منظر بتا سکوں گا۔ جب میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں تھا تو ہمارے استاذ محترم تھے پروفیسر بشیر الدین صاحب، جو ہمیں انگریزی پوئٹری کلاسیکل پڑھانے کے لیے جب آغاز کرتے تھے تو اس سے پہلے پروسوڈی یعنی عروض کی بھی کچھ شد بد ضرور ہمیں دیتے تھے۔ اب مجھے اب بھی یاد ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے بتایا کہ اردو عروض کیسے ہوتی ہے اور انگلش پروسوڈی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، کہ انگلش میں تو اسٹریسڈ اور انسٹریسڈ سیلیبلز جو ہیں، یعنی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اجزاء جو ہیں سیلیبلز، ان کی ایک خاص ترتیب سے ایک رکن بنتا ہے، اور عمومی طور پر وہ انگریزی میں آئمبک پینٹامیٹر ہوتا ہے، زیادہ انگریزی شاعری اسی میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ہمیں ضرور اردو میں بھی بتاتے تھے۔ اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ ولی دکنی کا ایک مصرع کہ آتش گل کو کرتی ہے گلاب آہستہ آہستہ، تو مفاعلن 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 مفاعلن، اس مصرعے کی تختی کر کے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ لیکن تختی کرنے میں وہ جو مروجہ عروض کے قواعد تھے نا کہ سبب اور وطد اور فاصلہ، اس سے ہٹ کے وہ شارٹ اور لانگ سلیبل سے ہمیں متعارف کرواتے تھے کہ جس طرح انگریزی میں سٹریسڈ اور انسٹریسڈ سلیبل ہے، اس طرح اردو میں لانگ اور شارٹ سلیبل ہے، اور اس کی ترتیب سے ایک رکن بنتا ہے، اور اسی پہ ساری عروض کی بنیاد۔ یہ بالکل ایک نئی بات کہی انہوں نے، نئی جہت تھی۔ نئی جہت۔ اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ لنڈن میں ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر جان رسل، اردو کے پروفیسر، جو اپنے طلباء کو اردو عروض سے متعارف کروانے کے لیے یہ شارٹ اور لانگ سلیبل کے ذریعے ہی بتایا کرتے تھے۔ تو اس سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اردو کی ساری بحروں کو اس طرح سے ڈھال کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تو یقیناً انہیں بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو اس میں بنیادی کریڈٹ تو میرے استاذ محترم جناب بشیر الدین صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا۔ یہ 1978 کی بات ہے جو ایم اے فائنل میں کر رہا تھا، جی 78 میں۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ وہ نوعمری کا زمانہ تھا، جی، تو اس میں نے اتنی دقیق کتاب تو لکھنا۔ وہ گرمی کی چھٹیوں میں گھر میں فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو والد صاحب کے پاس میں نے دیکھا وہ لائبریری سے آئی ہوئی بحر الفصاحت تھی علامہ نجم الغنی کی، تو وہ ذہن میں خیال تو تھا ہی، تو میں نے اس سے وہ ساری بحریں اٹھائیں اور اس کے بعد انہیں اس میں ڈھالنے کی کوشش کی شارٹ اور لانگ سیلیبل میں، اور اپنی جو گرمی کی چھٹیوں کا 1-1.5 مہینہ تھا وہ میں نے اس کام پہ لگایا۔ اور اس میں جو ایک اضافی کام میں نے یہ کیا کہ مثالوں میں پھر میں نے کوشش کی کہ جدید شعراء کے جو مقبول اشعار ہیں وہ بھی اس میں ڈالے جا سکیں، یعنی جہاں کہیں مجبوری نہ ہوئی تو وہاں میں نے کوئی غیر مقبول شعر نہیں ڈالا۔ بعض جگہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی مقبول شعر نہیں مل رہا، تو اس طرح یہ کتاب ترتیب پائی۔ اور اس میں جو آپ نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا سہولت ہوگی، تو مجھے جو اندازہ ہے وہ یہ کہ اردو عروض کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا تھا، یا وہ خود بخود تھی ہی بائی نیچر، چونکہ ہم نے عربی سے لی، فارسی سے لی، کہ اس کے بعد عام آدمی جو ہے وہ عروض سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ جہاں مغالطہ ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو وہاں کسی سے کنسلٹ کر لیا، کسی سے پوچھ لیا، لیکن خود اس میں پڑھنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ناقابل فہم قسم کا موضوع ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر کانفیڈنس نہیں آتا۔
لیکن اس طرح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو وہ بنیاد پتہ چل جائے کہ صرف ایک ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے اور اسے پھر تختی کر کے آپ کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے کہ آپ اسے ناپ سکتے کہ میرا یہ مصرع موزوں ہے یا نہیں ہے. اور جب تک آدمی کلام موزوں نہ کہہ سکے وہ شاعر نہیں بن سکتا. یعنی اگرچہ اب آہستہ آہستہ نثری نظم کا رواج بھی کچھ پیدا ہوا تھا، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ اردو میں نثری نظم مقبول نہیں ہو پائی. انگریزی میں تو کافی حد تک ہے، اور انگریزی میں اصل میں نثری نظم لکھنے میں بھی آپ کو موضوع اور مضمون پہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ جب آپ کے پاس بحر یا وزن موجود ہے تو اس میں جو موسیقیت، جو غنائیت ہے، وہ اسے کسی حد تک شاعری بنانے میں مدد دیتی ہے. لیکن جب غیر موزوں کلام ہوگا تو پھر اس میں صرف تخیل ہی اتنا شاعرانہ ہونا چاہیے کہ وہ شاعری لگے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے استاذ محترم داؤد کمال صاحب کی ایک مختصر سی نظم، اگرچہ وہ انگریزی کی ہے. اچھا جی، ضرور ضرور. وہ جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ بغیر بحر میں لائے شاعری کیسے کی جا سکتی. درست، ضرور ضرور. ایک چھوٹی سی نظم ہے مررز کے نام سے. کہتے ہیں: a mirror smashed into pieces is still a mirror, divided and yet multiplied. Each fragment is an island of light in its own sea of darkness. اب یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو سن کے پتہ چلتا ہے کہ شاعری ہے، اس میں کسی دعوے کی، کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ جب ایسی شاعری آپ اردو میں کر سکیں گے تو پھر آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں بغیر بحر اور وزن کے شاعری کرنا چاہتا ہوں. بہت درست، بہت درست، بہت صحیح بات ہے. اچھا، ایک جو ہمارا معاشرے کا عام رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی خوبی، کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی یا کسی کا کوئی اسکل، اس کا ہم اعتراف کرنا نہیں جانتے. ہماری طبیعت اس طرف آتی نہیں. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ کے کلام میں کہ آپ جہاں گئے، جہاں آپ نے یہ محسوس کیا کہ کسی کی بھی عظمت کا اعتراف کرنا چاہیے، آپ بغیر کسی جھجک کے آپ نے اس کا اعتراف کیا. یہ آپ نے باہر کے لوگوں کے لیے بھی کیا، غیر مسلموں کے لیے بھی کیا، اور آپ نے یہاں جو شخصیات آپ سے متعلق تھیں ان کے حوالے سے بھی کیا. امی کے لیے تو خیر جو کچھ آپ نے لکھا وہ اس ذیل میں آتا تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص ایک رشتہ ہے اور اس کے تحت آپ نے خاصی بڑی نظم ان پر لکھی. تو اس کے علاوہ نیپال کی جو سفارتکاری ہے اس کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا قلم بدھا کی عظمت کے حوالے سے حرکت میں آیا، اور آپ نے وہ کہا کہ عجب تھی درد مندی کی وہ دولت، سدھارت کو بنایا جس نے بدھا. تو یہ ایک وہ طرز عمل ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا. اس کے علاوہ جو آپ کے جن پروفیسر داؤد کمال صاحب کی آپ نے ابھی انگریزی نظم ہم کو سنائی، تو ان کے وفات جب ہوئی تو اس پر ایک تاثراتی نظم آپ نے لکھی تھی، وہ میں نے دیکھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو وہ ان کے اعتراف کمال کی یہ نظم ہمیں ضرور سنائی جائے. جی ضرور. میرے لیے تو باعث فخر و باعث اعزاز ہے کہ مجھے ان کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا. پروفیسر داؤد کمال صاحب کی وفات پر وہ جو شاعری کا وقار تھا وہ چلا گیا، وہ جو مثل موج بہار تھا وہ چلا گیا، وہ جو شاعری کا وقار تھا وہ چلا گیا، وہ جو مثل موج بہار تھا وہ چلا گیا، جو نفاستوں کا امین تھا وہ نہیں رہا، جو شرافتوں کا نکھار تھا وہ چلا گیا، جو نفاستوں کا امین تھا وہ نہیں رہا، جو شرافتوں کا نکھار تھا وہ چلا گیا، جو محبتوں کی مثال تھا وہ گزر گیا، جو کئی دلوں کا قرار تھا وہ چلا گیا، وہ کہ شہر سنگ میں آئینہ تھا بکھر گیا، وہ کہ شہر سنگ میں آئینہ تھا بکھر گیا، وہ کہ خامشی کی پکار تھا
وہ چلا گیا، وہ جمال تھا کہ وہ ایک خواب و خیال تھا، وہ جمال تھا کہ وہ ایک خواب و خیال تھا، وہ کہ حسن کیف خمار تھا، وہ چلا گیا، وہ کہ رنگ قوس قزح تھا، حسن بہار تھا، وہ کہ خوشبوؤں کی پھوار تھا، وہ کہ رنگ قوس قزح تھا، حسن بہار تھا، وہ کہ خوشبوؤں کی پھوار تھا، وہ چلا گیا، نہ قرار جان نہ سکون روح نہ ضبط غم، کہ جو آپ جان قرار تھا، وہ چلا گیا۔ واہ 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 واہ، کیا بلند پایا آپ نے نظم لکھی ان پر۔ اچھا محترم، یہ بتائیے کہ تقریباً 35 سال آپ نے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دیے مختلف ملکوں میں، تو اس میں وہ جو آپ کا ایک ادبی ذوق تھا، تو اس کے سلسلے میں ایک سوال آتا ہے ذہن میں کہ اس کی تسکین آپ کیسے کر پائے؟ آپ کر بھی پائے یا نہیں، یا اگر کر پائے تو کس حد تک اور کس طریقے سے وہ سارے سلسلے آپ نے مینیج کیے؟ تو کیا کوئی ایسا ہے کہ اس دوران آپ نے کوئی کام کیے؟ جی، اصل میں میری جو ملازمت یا سروس کہہ لیجئے، وہ اس نوعیت کی تھی کہ ظاہر شعر و شاعری سے ڈائریکٹ تو اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے ہر جگہ حد الوسع کوشش کی کہ اپنے جو علمی اور ادبی ذوق ہے اس سے میری منصب جو ہے اس میں جو فرائض مجھے ادا کرنے ہیں انہیں سپورٹ ملے، اور اسی طرح جہاں جہاں میں جاؤں وہاں جو کچھ میں دیکھوں، جو تجربہ اور مشاہدہ ہو، اسے میں اپنی شاعری میں جذب کر لوں۔ تو یہ ایک دو طرفہ تعلق تھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میں نے اپنے علمی اور ادبی شوق سے سروس کو کیا فائدہ پہنچایا، تو میں نے یہ کیا کہ جہاں کہیں بھی میں جاتا تھا وہاں پہ ایک تو اس ملک سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں علمی و ادبی طور پہ جو بھی رول پلے کیا جا سکتا تھا، خاص طور پہ علامہ اقبال کے حوالے سے، تو میں جہاں بھی گیا، نیپال میں سفیر رہا، کویت میں رہا، افغانستان میں رہا، ہر جگہ ہم نے یوم اقبال کو نہ صرف زور و شور سے منایا بلکہ اقبال کی کتابوں کی نمائشیں کیں، اور جس ملک میں جس زبان میں اسے پیش کیا جا سکتا تھا وہ کیا۔ نیپال میں تھا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے جنہوں نے نیپالی میں اقبال کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح جب میں کویت میں تھا تو وہاں ہم نے اقبال کی کتابوں کے جو عربی تراجم تھے وہ منگا کے ان کی نمائش کی، اور عربی میں سیمینار ہوا اقبال پہ۔ اسی طرح جب میں افغانستان میں تھا تو وہاں ہم پشتو اور فارسی میں سیمینارز کرواتے تھے اقبال پہ، اور جو مقالے پڑھے جاتے تھے ان سب کو کمپائل کر کے کتابی شکل میں چھاپ دیتے تھے۔ افغانستان میں خاص طور پہ ایک بہت اہم شخصیت کو دریافت کرنے میں ہم کامیاب ہوئے، ان کا نام تھا جناب عبداللہ بختانی، خدمتگار پروفیسر تھے، اور انہوں نے 1956 میں اقبال پہ پشتو میں پہلی کتاب لکھی تھی، لیکن اب وہ کوئی جب ہم وہاں تھے تو وہ کوئی 92-93 سال کی ان کی عمر تھی، بہت ضعیف تھے، لیکن ہم نے انہیں انوائٹ کیا، انہوں نے یوم اقبال کے جلسے کی صدارت کی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو کتاب تھی اس کو بھی ریوائز کر کے دوبارہ چھپوایا، اور وہ کتاب جو ہے اگر آپ دکھانا چاہیں، افغانستان اور اقبال، یہ پشتو میں کتاب ہے ان کی۔ اس کے بعد انفارچونیٹلی ابھی اسی سال کے شروع میں ان کا انتقال ہو گیا، عبداللہ بختانی صاحب کا۔ تو جب اقبال 1933 میں افغانستان گئے تھے، عبداللہ بختانی صاحب اس وقت بہت ینگ تھے، تو کچھ لوگ مجھے ایسے بھی ملے جنہوں نے اقبال کو اس وقت دیکھا ہوا تھا۔ تو جو اس قسم کے فائدے ہیں، اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ جو سیمینار میں جو مقالے لکھے جاتے تھے، یہ دیکھیے یہ ہم نے چھپوائے، اس میں پشتو اور فارسی کے مقالے ہیں اقبال پہ۔ اسی طرح یہ پھر دوسرے سال جو ہم نے چھپوائے، یہ بھی اقبال پہ جو سیمینار ہوا اس پہ۔ تو اسی طرح جب میں کویت میں تھا تو وہاں یہ کتاب پوئٹ اینڈ لیڈر، یعنی علامہ اقبال اور قائد اعظم دونوں کے بارے میں لکھی گئی ہے عربی میں۔ اسی طرح جب میں نیپال میں تھا تو وہاں پہ پاکستان نیپال تعلقات کے 50 سال یعنی گولڈن جوبلی منائی گئی۔
تو وہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی جو گولڈن جوبلی تھی اس پہ بہت سے ایونٹس ہوئے اور اس میں کچھ کتابیں بھی چھاپی گئیں. مثلاً ایک صاحب تھے جنہوں نے جو اردو اور نیپالی میں مشترک الفاظ ہیں ان پہ ایک کتاب کمپائل کی. اسی طرح بہت سی پاکستانی کتابوں کے نیپالی تراجم چھپے, بہت سے افسانوں کے تراجم چھپے. تو یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھیں انہیں ہم نے پھر ایک کتابی شکل دی اور اس میں یہ لکھا کہ اس سال میں وہ جو گولڈن جوبلی منائی گئی اس میں کیا کیا کچھ کیا گیا, اور اسے ہم نے اس کتاب کی صورت میں اے بینڈ آف فرینڈشپ کے نام سے شائع کیا. اب یہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ بن گیا کہ اس میں اس سال میں کیا کیا کچھ ہوا, کتنی کتابیں چھپیں, کتنے ایونٹس ہوئے, اور وہ سب کے سب اس میں آ گئے. اس کے علاوہ ایک اور اہم کام جو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں بدھسٹ گندھارا پہ احسان ندیم صاحب کی ایک کتاب ہے انگریزی میں. نیپال میں چونکہ بدھسٹ بہت ہیں اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ اس کتاب کو نیپالی میں ترجمہ کروا کے اسی حسن معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اسی طرح کی تصویروں کے ساتھ نیپالی میں چھاپ دیا جائے. چنانچہ یہ کتاب چھپی اور وہاں پہ بہت زیادہ مقبول ہوئی, اتنی زیادہ کہ ایک ایڈیشن کے بعد ہمیں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپوانا پڑا, اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی, اور اس کے بعد بھی مسلسل لوگ اس کتاب کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا جو علمی و ادبی شوق ہوتا ہے اس سے آپ کہیں نہ کہیں ملک و قوم کے لیے بھی بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ نے بہت درست فرمایا, اور میں غور یہ کر رہا ہوں کہ جو سفارتکاری کے جو یوں کہیے کہ اصول و ضوابط ہیں ہمارے پاس پاکستان میں, یا اس کی جو ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کی جو ڈیوٹیز ہیں, تو یہ وہ کام تھا جو آپ نے اس سے باہر کا کیا کہ اگر آپ یہ نہ بھی کرتے تو آپ کی اس گویا جو سفارتکاری کے حوالے سے جو ڈیوٹی تھی پرفارمنس پہ ہرگز اثر نہ پڑتا. تو یہ جو کام ہے یہ سوائے اس کے کہ وہ جو جذبہ اپنے ملک کے لیے اور وہ جو پاکستانیت آپ کی رگ و ریشے میں آپ کے جسم کے وہ دوڑ رہی تھی, تو اس کا یوں کہیے کہ ایک فروٹ ہے جو یہ ان کتابوں کی صورت میں سامنے آیا. بہت پہلے میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں اظہر ادیب, انہوں نے ایک شعر کہا تھا, تو مجھے بے ساختہ وہ شعر یاد آیا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ ایسا منطبق ہو رہا ہے کہ آپ کی اس پوری کارکردگی پر اور آپ کے جو محبت آپ کو آپ کے ملک سے ہے. تو وہ یہ شعر ہے اظہر ادیب صاحب کا کہ پورے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں, پورے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں, بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ. پورے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں, بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ, اور کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ. کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ, اپنے دیس کی مٹی بھی سامان میں رکھ. تو یہ اصل میں مجھے آپ نے جو کچھ کیا تو بے ساختہ ان کا وہ شعر یاد آیا, اور میں نے سنانا مناسب سمجھا کہ وہی کیفیت تھی جس کے تحت آپ یہ سب کچھ کر سکیں. تم جلاؤ تو دیا جو آپ کی کتاب ہے, تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بھی ذرا اس کی رونمائی کیمرے کے سامنے ہو جائے. وہ مجموعہ کلام ہے جی, مجموعہ کلام آپ کا, جی ہاں بالکل, جو کچھ عرصے پہلے چھپا تھا. جی, اور دو بحریں جو ہے کتاب, دو بحریں جو ہے جی وہ بھی میں دکھا دیتا ہوں. یہ فن عروس کے حوالے سے, جی عروس کے حوالے سے جس کتاب کا ذکر آیا تھا, یہ کوئی 97-98 میں پہلی دفعہ چھپی تھی, اب یہ پھر 2015 میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے. تو یہ ہے. تو اب اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو ختم کریں, ایک سوال ہے مختصر سا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے کیا مشاغل ہیں آج کل, کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک تو وہ ہے کہ اب مشاعروں میں ہم اکثر ملتے رہتے ہیں, نعتیہ مشاعروں میں تو آپ بالالتزام تشریف لاتے ہیں, دوسرے مشاعروں میں بھی آنے لگے ہیں. اس کے علاوہ کیا مشاغل ہیں جو آپ؟ جی, ایک تو یہی لٹری ایکٹیویٹیز جو آپ نے کہا, ادبی مشاغل, اور اس کے علاوہ کچھ جو اتنا عرصہ سروس میں گزارا اس کے تجربے اور مشاہدات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
یہ ہوتا ہے کہ مختلف سیمینارز میں چلا جاتا ہوں، مختلف کانفرنسز میں، کہیں لیکچر ڈیلیور کرنے چلا جاتا ہوں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہاں اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کی درخواست پہ میں ان کے پاس جاتا ہوں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ، اور اپنی یادداشتیں قلم بند کر رہا ہوں۔ تو یہ امید ہے کہ جب مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بہت دلچسپی سے پڑھی جائیں گی۔ یہ ابرار حسین صاحب کی یہ کتابیں 2 میرے پاس ہیں۔ اردو بحریں جو ان کی کتاب ہے، یہ پہلی بار تو 78 میں یوں کہیے کہ چھپی بھی تھی، 78 میں لکھی گئی تھی، اشاعت اول اس کی 1997 یعنی 1997 میں، پھر اشاعت دوم اس کی ہوئی 2015 میں، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی یوں کہیے کہ قریب الختم ہے، تو شاید تیسری اس کی اشاعت، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فن عروس پر یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا تیسرا ایڈیشن بھی آنے والا ہے۔ اور یہ جو مجموعہ کلام ہے تم جلاؤ تو دیا، تو یہ جو ہمارا خوبصورت مجموعہ کلام ہے، تو یہ اپریل 2013 میں یہ اشاعت پذیر ہوا تھا، اور اس نے بھی بڑی مقبولیت حاصل کی۔ والدہ مرحومہ کے نام ہے یہ، اور بہت خوبصورت شاعری جس میں سے آپ نے سنی بھی ہے اور آپ نے یہ کتاب دیکھی بھی۔ جی محترم ضیاء الدین صاحب، آپ کا اور وافی چینل کا دونوں کا میں انتہائی ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع مہیا کیا کہ میں اپنے احساسات، اپنے جذبات اور اپنے خیالات آپ کے توسط سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یقیناً یہ ایک بہت قیمتی موقع تھا، اور اس میں آپ کے محبت بھرے کلمات نے اسے میرے لیے مزید قیمتی بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، جناب ابرار حسین رجائیت کے شاعر ہیں اور امید کی راہ کے مسافر۔ آئیے امید کی راہ دکھاتے ان کے کچھ اشعار پر اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ کل بہار آئی تو دے گا یہی کیا کیا پھل پھول، کل بہار آئی تو دے گا یہی کیا کیا پھل پھول، آج جو خشک خزاں دیدہ شجر ہے یارو، اور کب اندھیروں سے اجالوں کا سفر رک پایا، کب اندھیروں سے اجالوں کا سفر رک پایا، سپر انداز ہر ایک شب ہے سحر کے آگے، اور تاریکیوں میں بیج تو سورج کے ڈال دیں، تاریکیوں میں بیج تو سورج کے ڈال دیں، شب سے بھی دن کا نور اگاتے ہوئے چلیں، اور کم ہمتی کی بات ہے مرنے کی آرزو، کم ہمتی کی بات ہے مرنے کی آرزو، اس کارگاہ جہد میں جینا کمال ہے۔ والسلام، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔